सलाम और आदाब। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। मैं आज एक प्रोग्राम का मुख्तसर तारुफ़ लेकर आपके खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हमारे पाकिस्तान के एक बहुत मारूफ़ दानिश्वर स्कॉलर मुहक़्क़िक़ मोहतरम डॉक्टर फ़ज़लुर रहमान साहब मरहूम, जिन पर हमने डॉक्टर ग़ुलाम शब्बीर के साथ 4 नशिस्तों पे हमने तफसील से बात की थी कि वो कौन हैं, उनकी फ़िक्र क्या है, तफसीर हदीस वग़ैरह के हवाले से क्या उनके ख़यालात थे। अभी हमने इंशाअल्लाह एक क़ुम में उनके ऊपर PhD करने वाले एक पाकिस्तानी स्कॉलर से भी हमने बात की है। वो भी इंशाअल्लाह अगले कुछ दिनों में उम्मीद है उसकी भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो इस तरह से उस पे हम फिर एक शिया आलिम या स्कॉलर के नुक्ते नज़र से भी देखेंगे कि उन्होंने डॉक्टर रहमान पे रिसर्च और तहक़ीक़ का काम किया तो उनके क्या नताइज हैं फ़िक्र फ़ज़लुर रहमान से मुताल्लिक़। और चूँकि ये जो इस किस्म के मुफ़क्किरीन या उलमा हैं, इनको हम किसी मख़सूस मसलकी खौल में बंद नहीं कर सकते कि ये शिया सुन्नी देवबंदी वहाबी टाइप। ज़ाहिर सी बात है इनका अपना जो ख़ानदानी और जो फैमिली से जो ताल्लुक़ था वो सुन्नी मसलक से ही था, लेकिन जिस तरह बाकी इस तरह के लोग उठें जो फिर आलमगीरियत उनमें आ जाती है, आफाकियत आ जाती है, जिसकी वजह से वो फिर जब भी बात करते हैं तो एक आलिमाना गुफ्तगू होती है और उस गुफ्तगू से किसी न किसी मसलक की हिमायत भी हो सकती है और कहीं पर ज़द भी पड़ सकती है। तो इस तरह के स्कॉलर फिर पाकिस्तान में उनके साथ जो मसाइल हुए अयूब के दौर में जहाँ पर वो आए थे, फिर उनको जो ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई, ये सारा हमने इस पर गुफ्तगू की हुई है। तो फिर डॉक्टर साहब का जो तसव्वुर हदीस या सुन्नत है उसके हवाले से भी हमारे यहाँ बहुत बहस होती रही। और उस दौर में जो लिटरेचर आपके यहाँ वजूद में आया है, ख़ास तौर पर जो मजहबी मुजल्लात और रसाइल, उनमें से बहुत को देखने का मौका मिला था तालिब इल्म को। तो उनमें फ़ज़लुर रहमान साहब पर शदीद तनक़ीद, और उस तनक़ीद करने वालों में ज़ाहिर सी बात है अहले सुन्नत वल जमात के अहले हदीस, देवबंद वाले, बरेलवी और बाकी जो आज़ाद ख़याल, परवेज़ साहब का हल्का, इन सब ने डॉक्टर रहमान की फ़िक्र और फ़लसफ़े पे तनक़ीद की हुई है, गुफ्तगू की हुई है। उसको डॉक्टर साहब अमेरिका वापस चले गए और वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में वो प्रोफ़ेसर हुए, वहीं पर रहे वो। और इंसाइक्लोपीडियाज़ जो इंग्लिश के ख़ास तौर पर उसमें इस्लाम, कुरान, हदीस, इसके हवाले से डॉक्टर रहमान के बहुत मक़ालात मिलते हैं। इसी तरह इंडोनेशिया वगैरह में उनके स्टूडेंट्स जो अमेरिका में उनसे पढ़ के गए, उन्होंने वहाँ पर तहरीर तंजीम भी बनाई और उनकी फ़िक्र पे बहुत काम हुआ, और सुना है अभी भी होता है। और इंडोनेशिया में मुसलमानों में जो नौजवानों में या अमेरिका से पढ़ के आने वाले जो उलमा या स्कॉलर्स हैं, उनके यहाँ डॉक्टर रहमान को बहुत बड़ा मकाम है। अभी गुज़श्ता दिनों मुफ्ती अमजद साहब ने भी फ़ेसबुक पे गालिबन पता नहीं लिखा है नहीं, कहीं उन्होंने लिखा था कि डॉक्टर फ़ज़लुर रहमान की किताबों का इंग्लिश फ़ारसी में भी अब तर्जुमा हुआ है, 2 या 3 किताबों का तर्जुमा हो चुका है, उन पे काम भी हो रहा है। जैसे अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी का मैंने आपको कहा, अरबी में भी उन पे कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये हमारे यहाँ का एक शख्स था, बहुत बड़ा आलिम स्कॉलर। तो उनके तसव्वुर हदीस और सुन्नत, जैसे मैंने कहा कि बहुत ले दे हुई उस दौर में, उन पे इनकार हदीस का भी इल्ज़ाम लगा, उन पे इस्तिग़फ़ाफ़ हदीस का भी लगा। तो हमने ये सोचा भाई हम ये तो समझे कि डॉक्टर रहमान का तसव्वुर हदीस और सुन्नत है क्या। तो इसके लिए फिर हमने मौजूद शख्सियत अभी तक जो हमें दस्तयाब हुई और जिनसे बहुत तफसील से बात हुई, डॉक्टर ग़ुलाम शब्बीर साहब, उनके साथ हमने एक मुस्तकिल गुफ्तगू की है, जिसमें उनको हमने कुछ सवालात तालिब इल्माना किए हैं और कुछ उनके अपने बहुत स्कॉलरी जो इनके जवाबात, और वो बहुत तफसील के साथ है वो। तो आप हज़रात गिरामी क़दर से ये दरख्वास्त है कि अगर आपको इस मौजू से दिलचस्पी है तो लाज़मी देखिए। फिर हमारे यहाँ आम तौर पर जब हम उसूल हदीस की शिया सुन्नी किताबें पढ़ते हैं, इब्तदाई या ऊपर दर्जे की भी, तो उसमें यही बहस होती है कि हदीस की डेफिनेशन क्या है, तो वो दे दी जाती है, कौल, फ़ेल, तकरीर, रसूल या मासूम, यानी या फिर अब सुन्नत, तो सुन्नत को मुहद्दिसीन में आमतौर पर उसको हदीस के मुतरादिफ भी करार दे दिया गया कि सुन्नत भी लफ्ज़ मुख्तलिफ है, लोगों के माने बिल्कुल दोनों के मुख्तलिफ है, लेकिन वो कहते हैं कि सुन्नत भी इसी। लेकिन फिर सुन्नत और हदीस के फ़र्क पर भी मबाहिस मिल जाते हैं। फिर लफ्ज़ सुन्नत जो है वो फ़र्ज़, वाजिब, मुस्तहब के मुकाबले पे इस्तेमाल होता है, वो यहाँ पर मौजूद बहस नहीं है। इसी तरह लफ्ज़ सुन्नत बिदअत के मुकाबले पे भी इस्तेमाल होता है, और हदीस के उसूल हदीस की किताबों में ये हदीस क्या है कि ज़िमन में भी इस लफ्ज़ पे बहुत बहसें होती है। तो हमने ये देखा कि जो हमारे यहाँ कदीम शिया सुन्नी या जिन लोगों ने काम किया है उसूल हदीस पे, उन पे बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर अब जब हम वही हदीस और सुन्नत की बहस हम उसूल फ़िक़्ह वगैरह की किताबें पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हुज्जत सुन्नत या हुज्जत हदीस, शिया किताबों में ज़्यादातर हुज्जत सुन्नत ही की बात लिखी हुई है, लेकिन आमतौर पर इसमें फ़र्क नहीं किया गया। अब बहुत ज़्यादा इस पर बात हुई है, हो रही है,
پھر غامدی صاحب کا اپنا ایک تصور ہے، علامہ پرویز لون کا اپنا ایک تصور ہے، علامہ اسلم جیراج پوری کا اپنا ایک تصور ہے، مولانا عمر احمد عثمانی صاحب ان کا اپنا ایک تصور ہے، جعفر شاہ پلواری صاحب اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، وہ بھی بہت دلچسپ عالم تھے۔ تو ان سب کے ہاں پھر یہ فرق اس پہ بحث ہے کہ بھی حدیث و سنت کیا ایک ہی چیز کا نام دو نام ہیں؟ اگر ایک ہی چیز کے دو نام ہیں تو دو الگ الگ الفاظ کیوں ہیں، اور دونوں کے لغوی معنی بالکل مختلف ہیں؟ تو یہ بہت ضخیم، یعنی آپ اس پہ بحثیں موجود ہیں اور کتابیں وغیرہ بھی اس پہ مل جاتی ہیں، لیکن ایک خاص فضل الرحمن صاحب کا نقطۂ نظر ہے، ان کا اپنا ایک تصور سنت موجود ہے، کیا وہ ان کا اپنا جاری کردہ یا ان کا اپنا اخذ کردہ ہے، یا یہ اس مسلمانوں کی علمی روایت میں پہلے سے موجود ہے؟ وہ جو پہلے سے موجود ذخیرے میں حدیث و سنت سے متعلق کیا مباحث ہیں، پھر فضل الرحمن نے اس کے اندر کیا اضافہ کیا یا ان کا کیا نقطہ نظر، اس کو ہم نے تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے اندر ہم نے حدیث، سنت، مسلمانوں کے علمی روایت، اسوہ، پھر لفظ اس میں جو آتا ہے کہ ایک محدث کا غالباً احمد بن حنبل کا ہے کہ علماء کا کام درایت اور صفحاء کا کام روایت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر فضل الرحمن نے مستشرقین کے ان مباحث پر جو انہوں نے حدیث سنت وغیرہ سے کی اس پہ کیا انہوں نے اختلاف کیا ہے، سنت جاریہ کسے کہا جاتا ہے، سنت مستمرہ کیا ہے، ٹھیک ہے، عملی سنت سے کیا مراد ہے، اجماع اور سنت کا باہم تعلق ڈاکٹر فضل الرحمن کے نزدیک کیا ہے، کیا ان کے تصور کے مطابق سنت میں قول پیغمبر کے علاوہ امت کی تمام علمی روایت خاص طور پر کیا وہ چیزیں بھی شامل ہیں؟ اس طرح سے پھر حضرت عمر کے حوالے سے بات کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنے دور میں ایسی جاری کی جو حضور کے دور میں نہیں تھی، یا حضور کے دور کی بہت سی چیزوں کو انہوں نے تبدیل کر کے کیا، تو اس کے پیچھے کیا تصور تھا، اور اس کے علاوہ پھر امام شافعی نے آ کے اس تصور میں کیا تبدیلی پیدا کی، اور پھر بات مسلمانوں میں امام شافعی کا وہ مسئلہ کس طرح سے جڑ پکڑ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے موضوعات کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں، بہت سے ایسے نکات ہیں جن پر ہم نے اس گفتگو میں بات کی ہے تفصیل کے ساتھ۔ یہ مکمل گفتگو جو ہے آج 23 تاریخ ہے، میں جب آپ کے پاس ریکارڈنگ کر رہا ہوں مئی کی، کل 24 یعنی ہفتہ، تو ہفتے کو ہم کوشش کریں گے دوپہر یا شام ان میں سے کسی ٹائم پر ہم وہ پوری ویڈیو اپلوڈ کریں گے، چونکہ ڈاکٹر غلام شبیر کے ساتھ ابھی تک ہمارے جتنے بھی پروگرام ہوئے وہ بہت تفصیلی ہے، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ڈاکٹر صاحب کا مطالعہ بہت ہے، وہ جب گفتگو شروع کرتے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر متعلقہ جتنے بھی اس سے متعلقہ مواد یا پوائنٹس ان پہ بات کی جائے، تو اس لیے کچھ لوگ شاید اس کی دلچسپی اس میں تھوڑی سی کم ہوئی، تو ایسا نہیں ہے، آپ ان کی پوری بات سنیں گے تو اس میں سے جہاں جہاں بھی وہ جا رہے، ایک تو اس کا تعلق اس موضوع سے بنتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس میں بھی آپ کے لیے بہت کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے مواد ہے۔ ایک دو دوستوں نے تبصرہ بھی کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے جس انداز سے بات کی ہمیں تو ہزاروں صفحات سے انہوں نے جو ہے نا مستغنی کر دیا، یعنی اس طرح سے، تو اس پہ بھی کافی گفتگو ہے، لمبی ہے یہ گفتگو۔ اگر آپ کو دلچسپی ہے، آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ حدیث و سنت بطور ماخذ شریعت کیا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے، فضل الرحمن نے کیا فرق کیا، فضل الرحمن پہ الزامات کیا لگے تھے، پھر آخر میں ہم نے غامدی صاحب کے تصور حدیث و سنت سے متعلق کی بات کی، کیونکہ ہم نے کچھ ایک دو دوستوں کو لوگوں کو دیکھا کہ وہی کہتے ہیں بھائی غامدی صاحب کی فکر تو یہ ان جگہوں سے ہے، اس میں سے وہ کہتا ہے حدیث و سنت والی بات جو ہے وہ ڈاکٹر فضل الرحمن سے لیتے، تو ہم نے یہ بھی سوچا بھائی یہ دیکھ لیں کہ ایسی بات ہے یا نہیں۔ پھر ڈاکٹر غلام شبیر صاحب نے غامدی صاحب کے اوپر تھوڑی سی نقد بھی کی ہے، ان کی فکر پر، اور ڈاکٹر فضل الرحمن کے حوالے سے غامدی صاحب کے فہم پر، وہ ان کا نقطہ نظر ہے، ہمیں اس کا احترام ہے، ضروری نہیں کہ ہم اس سے اتفاق یا اختلاف کریں، لیکن آپ دوستوں کو اس کا حق حاصل ہے، تو آپ اپنی جو بھی رائے ہو آپ لازمی لکھیں، سوال ہے وہ لازمی لکھیں، تبصرہ جو آپ کے دل میں آ رہا ہے لازمی لکھیں، ببانگ دہل لکھیں، علی الاعلان لکھیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی ہمارا ایک چھوٹا سا جو چینل ہے یہ کوئی علم اور فکر وغیرہ کے پھیلاؤ یا اس میں بلا تفریق مذہب، مسلک، عقیدہ، صرف علم پھیلانے کے لیے یہ چینل کچھ آپ کو بہتر لگتا ہے تو آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، ویسے منع نہیں ہم نے کبھی کیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بار بار اس طرح کی درخواست کرنا یہ مناسب بھی نہیں لگتا، لیکن آپ دوستوں کو اگر لگتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ آپ کو بہت بڑا تعاون ہوگا، تو اس کو آپ شیئر بھی کیجئے گا اور یہ گفتگو لازمی سنیں، ٹھیک ہے۔ خاص طور پر اگر آپ کا اس کے اندر دلچسپی ہے، نہ بھی ہے تب بھی سنیں، آپ کو دلچسپی پیدا ہو جائے گی۔ تو بس میں اپنی اس ویڈیو، ابھی میری گفتگو ختم ہوئی نا، تو اب میں جو فضل الرحمن پہ جو بات ہے اس میں سے کچھ چیدہ نکات ویڈیو کے شکل میں اسی ویڈیو کے آخر میں ڈال رہا ہوں، تو اس کو بھی سنیں گے تو آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے گا۔ میرے وہ سارے سوالات اور وہ جو پوائنٹس اہم ہیں ان سب کو میں نے یہاں لکھا تھا، لیکن لمبی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے نا، تو یہ صرف ایک تعارف، یہ کہ ڈاکٹر فضل الرحمن کا
تصور سنت و حدیث کیا ہے، مسلمانوں کی علمی روایت میں یہ کیا تصور رہا ہے، کیا حدیث و سنت میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے تو کیا ہے، حدیث و سنت کی حجیت سے کیا مراد ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ غامدی صاحب کا تصور حدیث و سنت اور ڈاکٹر الرحمان کا ان سے تعلق، اس پہ بھی بات کی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام ضرور پسند آئے گا۔ 24 مئی 2025 بروز ہفتہ دوپہر 3 بجے ہم کوشش کریں گے اپلوڈ ہو جائے، نہیں تو 5 بجے تک یہ گفتگو انشاءاللہ آپ کو ہمارے اس چینل پہ آپ کو یہ گفتگو ملے گی، لازمی سنیے گا، اور انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے الگ الگ مسالک، مذاہب، عقائد، ازمز، نظریات سے تعلق رکھنے والوں کو لانے کی کوشش کریں گے، اور جیسے جیسے ہم اپنے کام کو بڑھاتے جا رہے ہیں انشاءاللہ کچھ اہم انٹرویوز ہے جن کا میں کام بھی کر رہا ہوں، اس کو کتابی شکل میں بھی لائیں گے۔ تو کچھ دوستوں نے طالب علم سے کی کتاب سے متعلق بار بار پوچھا ہے کہاں سے ملے گی، تو وہ ہم نے جس پوڈ کاسٹ میں ہماری کتاب پہ ڈاکٹر فلاح صدیقی صاحب کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی تھی میں نے، اور اس کے اندر فون نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس نمبر پہ میسیج کیجئے گا تو وہ کتاب آپ کو انشاءاللہ بھیج دی جائے گی، اس کا جو ہدیہ وغیرہ ہے وہ شاید اس کے اوپر آپ کو جواب میں میسیج میں بتا دیا جائے گا، تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب ذرا بھرز الرحمان پر ہونے والی اہم ترین پوڈ کاسٹ ڈاکٹر صاحب کا تصور حدیث و سنت، اس کے کچھ پوائنٹس آپ سن لیں، مکمل گفتگو 24 مئی 2025 پاکستانی وقت کے مطابق 3 سے 5 کے درمیان اسی چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ یعنی علماء کا منصب یا ان کا فرض منصبی کیا ہے کہ وہ درایا کرتے ہیں، اور ہمت الصفحاء اور روایت، اور جو صفحاء ہیں جو پاگل لوگ ہیں ان کا کام یہ ہے کہ روایت لینا اور روایت کو آگے بڑھا دینا۔ آپ اس کوٹ کے اندر یہ دیکھیے کہ روایت کو ایز اٹ از روایت لے کر ٹریٹ کرنا اور اس کے اوپر کوئی ریشنل اپلائی نہیں کرنا، اسے کوئی آبجیکٹیو اخذ نہیں کرنا، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صفحاء کا کام ہے، حالانکہ لیٹر پیریڈ میں یہی صفحاء والا کام جو ہمارے محدثین ہیں انہوں نے بدرجہ ختم کیا ہے، جس کو انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ یہ صفحاء کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ذرا دل تھام کے سنیے گا، آپ آخر میں کنونس ہو جائیں گے کہ یہی بہترین چیز تھی جو یہ ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں۔ صحیح صحیح۔ جب اجماع کی ضرورت آ رہی ہے کہ سننا کیا ہے، یعنی انٹرپریٹیو جو پروڈکٹ ہے کمیونٹی کی ایز اے ہول، وہ سننا کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں حضور اکیلے شامل نہیں کر رہے آپ ڈاکٹر اس میں صاحب، حضور، اس میں جو کمیونٹی انٹرپریٹ کر رہی ہے وہ بھی پارٹ آف سننا ٹھیک ہے۔ ہے، دیکھیے لیکن کمیونٹی کون سی؟ کمیونٹی سننا یہ ہے، یعنی رسول اللہ کی سننا تو پیچھے ہے، جو اس پارٹیکولر ایشو کو آپ نے ایڈریس کیا تو آپ کی سننا یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیا عمر نے قرآن اور رسول اللہ کو بائی پاس کر دیا جب کہا کہ شام اور عراق کی زمینیں جو ہیں وہ میں واریس میں نہیں ڈیوائڈ کر رہا؟ قرآن تو ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہے کہ مجاہدین میں تقسیم کرو اور اللہ رسول کا حصہ نکالو، رسول اللہ کا جو بیہیویئر ہے، نارمیٹو کنڈکٹ ہے، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، تو عمر نے کیا بائی پاس کر دیا؟ ہرگز نہیں نہیں بائی چلو پاس کیا۔ چلو چلو یہاں تو آپ حضرت عمر کا استدلال لے کے کہہ رہے کہ نہیں کیا، لیکن بہت سے معاملات میں کیا بھی ہے نا۔ تو کیا عمر کا یہ بیہیویئر آگے کیوں؟ اس کو لوگ اڈاپٹ نہیں کریں گے؟ عمر کی اپروچ ہمارے بھی ایک نظیر نہیں ہے؟ نہیں تو یہ نظیر ہے، لیکن آپ اس میں سنت رسول جو ہے اس کو بائی پاس کر رہے ہیں یا اس کو منسوخ ٹائپ کر رہے ہیں نا، لیکن آپ میری بات سنیں، نہ سننا فار ایور ہے نہ اجماع فار ایور ہے، وہ ایور ایکسپینڈنگ اینڈ ایور ڈیولپنگ فینومینا ہے۔ سننا جو ہے اپنے سوشل مائلیو کے حساب سے حجاز کی بیلٹ میں الگ ڈیولپ ہو رہی ہے، عراق کے اندر الگ ڈیولپ ہو رہی ہے، ایجپٹ کے اندر الگ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ پہلے عراق اپنے سوشل مائلیو میں انٹرپریٹ کر رہے ہیں اپنے مسائل کی روشنی میں، ان کو اپنے مسائل کا حل مل رہا ہے سننا سے۔ اہل حجاز اپنے سوشو اکانومک اور پولیٹیکل کنڈیشنز میں جو انہیں چاہیے سننا انہیں بھی دے رہی ہے۔ جو مصر میں بیٹھے ہیں امام شافی، یا جو مصر کی جو سننا ڈیولپ ہو رہی ہے وہ اس کے سوشل مائلیو، اس کی ایگزیجنسیز، اس کی ضروریات، اس کے مسائل، اس کی سوشو اکانومک کنڈیشن، سوشولوجیکل، ہسٹوریکل اور سائیکولوجیکل کنڈیشن میں استعمال ہوتی ہے، شاید پہلے بھی ڈسکس کی ہے۔ اس علاقے کی جو سائیکولوجیکل، سوشولوجیکل اینڈ ہسٹوریکل سیٹنگز ہیں، لیکن وہ جو دو دریاؤں کی، دجلہ و فرات کے کنارے جو ایک نئی سویلائزیشن جو امڈی ہے عراق کی، اور جو کارپوریٹ کلچر رکھتی ہے اور سونا اگلتی زمینیں رکھتی ہیں، اور پھر کاروبار، اور پھر اتنا وہ آرٹ اینڈ کرافٹ کا مرکز، وہاں سرپلس اماؤنٹ ہے، لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کیا کریں گے؟ زیور بنا کے رکھ لیں گے۔ جو ان کے پاس ایکسٹرا اماؤنٹ ہے وہ تو زیور بنا کے رکھ لیں گے، لہٰذا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو اس لیے ابو حنیفہ کو کہنا پڑے گا کہ زیور پر زکوٰۃ ہے۔ کیا بات؟ مالک کو کہنا پڑے گا کہ سمپل لائف میں لوگ اتنا زیور ضرورت ہوتی ہے اتنا بناتے ہیں، تو اس پہ زیور تو استعمال کی چیز ہے۔ امام شافی جو انسٹرومنٹ آف انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں وہ وہی لیتے ہیں، یعنی قرآن ہے، سننا ہے، اجماع صحابہ ہے۔
इज्तिहाद भी है, लेकिन वो कहते हैं कि अब स्टेट को चूंकि यूनिफॉर्मिटी चाहिए, इक्विलिब्रियम चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो कोई ऐसी सुन्ना हो जिसपे ये जो अलग अलग डेवलप हो रही है अपनी अपनी जरूरियात की, कोई ऐसी सुन्ना आए जिसपे सबका कंसेंसस हो। और वो सुन्ना क्या हो सकती थी? कौले रसूल। वो जो जोसेफ शांत जो कहता है कि वो पहले टोटलिटी ऑफ द कुरान से देखते थे, इंटायरिटी ऑफ द कुरान से, और सेकंड स्टेज में वो किसी यानी सनद हासिल करने के लिए किसी इंडिविजुअल या एक दो आयात का सहारा लेते थे। देखते। पहले वो जनरलिटी ऑफ द कुरान से अपने रिजल्ट पर पहुंचते थे। इंडिविजुअल हदीस, इंडिविजुअल आयत से अहकाम का इस्तखराज, इट इज अ ग्रेट बैलेंस टू द कुरान एंड टू द सुन्नाह ऑफ द प्रॉफिट। तो अब जब इमाम शाफी की इस सक्सेसफुल इंटरवेंशन से, ये सक्सेसफुल इसलिए कहूंगा कि नहीं, कम्युनिटी ने बहुत। इसको ओन कर लिया, बल्कि जो लोग हनीफी मसला उन सब ने भी वही अख्तियार कर लिया। फिर अब सबने वही बात अख्तियार कर सब, लिया। हाँ। फजल रहमान के मुताबिक हदीस लिटरली डज नॉट गो बैक टू द प्रॉफिट, इन स्पिरिट इट गोज बैक टू द प्रॉफिट। सही मामला समझ सही। में आया कि वो अपने एसेंस में तो ट्रेस की जा सकती है रसुल्ला की जात में, लेकिन सुन्ना ने अपना वतन खालिद किया है तो आपको हदीस मिली है। वो बहुत खूबसूरत हदीस, बात की है। वो हदीस जो है उसकी, उसको इसलिए वो वेस्टर्न राइटर ये कहते हैं कि डिस्कशंस ऑन मोरालिटी, वो उसकी हिस्टोरिकल वैलिडिटी को तस्लीम नहीं करते, और एक लिहाज से वो दुरुस्त है क्योंकि मेरे ख्याल से लिटरल। इधर मैं आपसे एक दो चीज़ें पूछना चाहूँगा। यहाँ तक जी तो जी आपने हदीस और सुन्नत दोनों को बिल्कुल डॉक्टर फजल रहमान का जो तस्वुर है वो हम पर वाजी कर दिया। और मुझ समेत बाकी लोगों को भी अगर इस हवाले से कोई गलत फहमी लाहिक थी या है तो वो भी दूर हो जाएगी, या कम फहमी मेरी तरह किसी को लायक है तो उसका भी इजाला हो जाएगा। अगर आप इस लिविंग सुन्ना को अपना लें तो आपके जी मालिक जी क्यों जेवर पे जो जी है वो जी, जकात बिल्कुल, नहीं वो लगा बहुत रहा अच्छा और बहुत वजीफा समझ छोड़ में रहा। आया। बहुत, यानी कि ऐसी चीजें जो है ना जो आम ऐसे हम आलिम और मौलवियाना या मदरसियाना सतह की जो चीजें ना वो इस तरह जब दानिशवराना सतह पे कितनी खूबसूरती से कुछ चीजें समझ में आती है, देखिए ये कदर करनी चाहिए लोगों को। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसमें मुझे एक चीज बताए ना। अब हमारे यहाँ डॉक्टर फजल रहमान पर जब कुछ लोगों ने ये इल्जाम लगाया कि ये हदीस की हुज्जियत का इनकार करते हैं, या कुछ ने कम अल्फाज का इस्तेमाल करके कहा कि इस्तिख्फाफ हदीस का शिकार है, हदीस की अहमियत को इंतहाई घटा देने का। तो उनके कॉन्टेक्स्ट में जिस कॉन्सेप्ट की या जिस तनाजुर में वो लोग हदीस को ले रहे हैं, मिसाल कोई भी हनीफी आलिम हो, अहले हदीस आलिम हो, इवन के शिया आलिम हो, वो अगर डॉक्टर फजल रहमान पर इल्जाम लगाए तो उनका इल्जाम उनके तनाजुर में दुरुस्त है। वहां तो हदीस उनका का जो, तस्वर ही सुन्ना और हदीस अलग है। यही मैं कह रहा हूँ ना, वो अपने तस्वुर सुन्नत और हदीस के मुताबिक जब डॉक्टर फजल रहमान की इन बातों को जिस तरह आपने हम पे आश्कार किया, वो तो फिर ऐसे ही लगता है ना कि कम से कम चलो हम बाकी उनकी तरह ये तो नहीं कि बिल्कुल मुनकिर है, लेकिन मुस्तखफिफ हदीस तो हो जाता है, यानी उसकी अहमियत इंतहाई नीचे कर देते हैसियत हैं। के कोई, आप देखिए अब एक हदीस नऊज़ु बिल्लाह जो इस्तेकामत और होप का एपिटोम है रसूलुल्लाह की जात, वो अपनी कम्युनिटी को ये बता रहा है कि सबसे अच्छे मेरे फॉलोअर्स, उसके बाद तबा ताबीन, और उसके बाद वो, और उसके बाद तुम्हें ये बलाएं नोच लेंगी, वो हो जाएगा तुम्हारे ऊपर, वो टूट पड़ेंगे, ये होगा। ये लोगों को मेंटली डिक्टेटर्स के फितनों से को सस्टेन करने के लिए तैयार किया गया, ये लेकिन पॉलिटिकली डॉक्टर साहब, जी जी। देखे अइम्मा फन के नजदीक, मुहद्दिसीन जिनको हम कहते हैं, हदीस दो चीजों का मजमू है, मतन और सनद। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर एक हदीस की सनद बिल्कुल ही बोगस है, या उसकी सनद है ही नहीं, मरासी टाइप रिवायतें हैं, उसको तो बिल्कुल ही तर्क कर देना चाहिए। यानी आपने एक गलत तरीके से कि हुजूर की तरफ जो निस्बत भी दी गई उसका सबूत नहीं है। अब बिल्कुल। दूसरी चीज रह गई कि सनद से तो साबित हो गया कि सनद बिल्कुल ठीक है, जी ठीक है, जी उसमें जी। कोई मसला नहीं है। तो उस सूरत में भी ठीक है, आप जो दिरायत के उसूल का आप इतलाक करके फिर उसके अंदर आप मसाइल निकालें। लेकिन नहीं ये जो आप, बात कहना कि सिर्फ कुरान पे पेश करना और सनद को ना देखना, या सनद है ही नहीं उसको गोली मार दो, तो ये तो फिर अइम्मा फन ने नहीं जो नहीं, जिस, जी, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने नहीं कही। देखिए वो अपनी, मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन का तो मिज़दाक है ये। नहीं नहीं चाहे वो वो तो बात है। अपनी देखे ना, हमारे यहाँ जो अभी गुज़श्ता दिनों ये आपके यहाँ तबलीगी निसाब की का बड़ा चर्चा हुआ, और उससे पहले हमारे यहाँ जुहाद का एक तबका है जिनका ये कहना है कि नेकी और अबल के, आपने अभी कुछ देर पहले वो हदीस भी आपने सुनाई कि अच्छे काम के लिए आप हदीसें बना सकते हैं, जी तरगीब जी के लिए। तो बस फिर जी अगर आप ये फरमाए कि नहीं चूंकि जो देखिए, कुरान के मुताबिक, तो भाई आप कुरान आप के मुताबिक, ये तो आप लाइसेंस मुझे, नहीं दिया जा नहीं सकता ना। आप ये अल्लामा परवेज भी किसी हद तक यही पर है। अल्लामा परवेज डिफरेंट कबीला है। नहीं मतलब जैसे वो अपनी किताब सलीम के नाम खतूत में, एक और निश्चित से मैंने एक पांच छह सवाल मसाइल है जो फिqही और इसको सुन के, रिबा है, ज़कात है, एक दो और, उस पे मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह जब भी आपको फुर्सत मिले, डॉक्टर फजल रहमान के ऊपर एक जो जराइम की फहरिस्त में उसको क्या तो उसके अंदर ऐसे कुछ मसाइल भी आते हैं, तअद्दुद इज़्दिवाज वाला भी आता है,
دوسری बिल्कुल। شادی وغیرہ فلانا یہ سب، تو اس پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، شہادت کا مسئلہ، عورت کی شہادت، وراثت، تو جی یہ کچھ چیزیں میں لیکن آپ نے اشارہ یہ کیا، یہ بہت اچھا. لیکن ڈاکٹر صاحب میں اس کو تھوڑا سا سمیٹنا چاہ رہا ہوں، ہماری گفتگو بہت ماشاء اللہ سے طویل ہو گئی ہے، لیکن بہت جی مزہ آ رہا ہے، بہت میں فائدہ حاصل کر رہا ہوں آپ سے. میں آپ سے یہاں پر ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہمارے ایک یہاں میں ایک. آپ کو اگزامپل دے لوں حدیث یا اچھا ٹریڈیشن جی، کی ڈیولپمنٹ کی. زبردست ڈاکٹر صاحب. ابھی میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا تصور سنت اور حدیث باقی لوگوں سے ڈاکٹر صاحب کی کانسیپٹ کا اختلاف میرے اوپر تو یہ واضح ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہاں ایک بحث گزشتہ خاص طور پر 50-60 سال میں بہت زیادہ چلی، حدیث و سنت کا فرق، حالانکہ شروع سے ہے، یعنی جو محدثین میں سے ایک نقطۂ نظر ہے کہ حدیث و سنت مترادف ہے، بہت سے ان کا ہے اختلاف ہے، پھر فقہا کا اپنا ہے. اس تناظر میں بھی یہ بات بہت واضح ہو گئی. ایک چیز میری ذہنی الجھن ہے، اور کچھ لوگ یہ بات کرتے ہوئے، تو وہ میں چاہوں گا کہ آپ جی جی کلیئر کریں، کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ سے قدیم جدید دونوں تعبیرات پر اور پوری فکر جو آپ نے پہلا ہی پروگرام کر کے ہم سب کو جس طرح سے مستفید کیا، اس سے جو آپ کی پوری فکر اسلامی کی روایت پہ جو آپ کی نظر ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو معاصر بہت بڑے عالم، دانشور، مفسر محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب حفیظ اللہ تعالی، ان کے ہاں بھی یہ بحث چلتی ہے، حدیث اور سنت، حدیث اور سنت. میں نے کچھ لوگوں کو یہ دیکھا، انہوں نے یہ تک کہا کہ بھئی غامدی صاحب کے فہم دین یا فہم دین کے اصولوں کے جو ان کے پیش رو ہے، یا جہاں سے انہوں نے سرقہ کیا، یہ بھی الزام لگا ایک دو نے، یا جہاں سے انہوں نے لیا، اس میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث و سنت کا جو کہ فرق میں جو غامدی صاحب کا تصور ہے وہ ڈاکٹر فضل الرحمان سے. بس یہ میں چاہ رہا ہوں کہ کیا اس کی کیا حقیقت ہے، اور دونوں میں کیا فرق ہے، یہ میں تھوڑا سمجھ لوں آپ سے. گاندھی یہ بہت مشکل بک ہے، اس کا ڈکشن بہت مشکل ہے. اور گاندھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے جی وہ انٹر کے زمانے میں فضل الرحمان کو پڑھ لیا تھا. نہیں، غامدی صاحب نے وہ جو شخصیات سیریز جو ان کی ایک آئی تھی، جسے مودودی ہوں. صاحب، کچھ سیاسی لوگ، اور ان سب پہ ڈاکٹر، تو اسی سیریز میں ڈاکٹر فضل الرحمان کے اوپر گفتگو ہے ان کی. اور یہ سال 2 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے ہاں یہ یہی دیا. ہے، اچھا ٹھیک. تو اس اچھا میں ایک اس تو آپ یہ بات، اس سے ٹھیک. مجھے میں یعنی شور ہوں کہ انہیں ڈاکٹر فضل الرحمان کی تحریروں کو ڈائریکٹ پڑھنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، جو میں نے ان کی گفتگو سے اندازہ لگا وہ یا ہو سکتا ڈسکشن ہے سے. کم پڑا ہو. میرا نہیں خیال کم بھی پڑا ہو نا تو بندے کے اس کے اندر وہ اس کا ریفلیکشن آتا ہے. نہیں، اب جیسے میں نے تو پڑھا ہوا ہے، میں نے آپ کو ثبوت بھی دیا، کتاب کے سارے حاشیے بھی میں نے آپ کو دکھاتا رہا کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں نے اس طرح سے ڈاکٹر صاحب کو، ایک سیکنڈ میں آپ کو آپ نے یہ چاہے نہیں نہیں، آپ. یہ دیکھیں، ایک منٹ نا، یہ میں نے آپ کو دکھایا، یہ دوسری کتاب میں اسی طرح. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن کیا آپ کو میرے اندر کوئی ریفلیکشن نظر آ رہا ہے کہ میں نے پڑھا ہے؟ میں تو آپ نہیں کو تو سن کے کیونکہ تو آپ حیران رہ گیا ہوں. نہیں تو کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو اس لیے ریفلیکشن نہیں آئے گا. اب آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ بابا کر رہے ہیں نا کہ یار یہ بات ہے. نہیں تو یہی تو کہہ رہا ہوں نا، ایک میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے غامدی صاحب نے پڑھا ہو لیکن تھوڑا کم پڑھا ہو، یا بہت اس گہرائی سے نہیں، تو اس میں یہ آپ جو بات نہیں فرما رہے ہیں جس صحیح. خیر میں یہ جس اس سے ہی کہنا چاہ رہا تھا کہ مطلب غامدی صاحب کے بارے میں ان کے مخالفین کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ جب کسی کا موقف دیتے تو بہت ناپ تول کے وہ بالکل صحیح دیتے. تو ڈاکٹر فضل الرحمان پہ جنہوں نے گفتگو فرمائی، تو اس میں ان کے موقف پہ کوئی بات کی ہے، یا ان پہ ایک سرسری سا ایک تبصرہ ہے؟ بس میں نے نہیں گفتگو بس سنی. سرسری سا صحیح تبصرہ صحیح. ہے تو مجھے یہی ہو وہی. سکتا ہے نا، تو غامدی صاحب کی مجھے جو قرآن و سنت جو ان کو سمجھ میں آیا ہے، اس کے حساب سے تو ان کو یہی اچھا لگ رہا ہے کہ لیکن جو میں ایکٹیو رول کو سپورٹ تو کر رہا ہوں نا، اسلام کی جو پولیٹیکل بیئرنگ ہے اس کی جو مثال کے فلاسفی ہے. چلے ابھی ہم تھوڑے سے چلے، یہ میں آپ کی مرضی، آپ اس پہ بات کریں یا نہ کریں. اب جو موجودہ ملک کے اندر گزشتہ 2022 سے جو صورتحال موجود ہے، یہ اس کانٹیکس میں زیادہ بات ہوتی ہے، خاص طور پر غامدی صاحب نے شاید 2 مہینے پہلے کوئی اس پہ کوئی بات کی تھی، تو اس کو لے کر ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے بہت ان کے اوپر کیچڑ اچھالے، یہاں تک کہ آفتاب اقبال وغیرہ یہ سارے بھی ڈنڈے لے کے کھڑے ہو گئے. تو اب کیا آپ کا اشارہ بھی اسی طرف ہے کہ اس پارٹی کے ساتھ دینا چاہیے جو کچھ یہ کر رہی اس وقت، یا میں دو اس ہزار پارٹی کا بالکل میں تو دوسرا کہہ رہا یہ ہوں پولیٹیکل اسلام پہ ہم آپ سے ایک مستقل، میں آپ کے ساتھ ایک گفتگو کرنا چاہوں گا. اس پہ میرا بھی ایک طالب علم کے طور پر ان لوگوں کی طرف رجحان لگتا ہے جو دوسرے نقطۂ نظر کے ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ انشاءاللہ ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے، تو ہو سکتا ہے ہمارے خیالات بھی تبدیل ہو جائے، علم میں تو ضرور اضافہ ہوگا. ابھی میں آپ سے آخری ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے ڈاکٹر عبد الرحمان کے حوالے سے اس قدر کلیئرٹی سے آپ نے بتایا، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا نا کہ آپ نے ان کے ایک ایک لفظ پہ مجھے لگتا ہے آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے پڑھتے ہوئے جی باقاعدہ، جی ایسا لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا، جس خوبصورتی سے انہوں نے لکھا اور پھر آپ نے جس طرح اس کا حق ادا کر کے بیان کیا ہے گزشتہ سارے پروگراموں میں، آج تو خاص طور پر یہ حدیث و سنت والے پہ، تو اس پوری مسلم ہسٹری میں جو ابھی تک آپ نے گزشتہ اس میں بھی بتایا تھا، اس میں کسی نے اس طرح سے کلیئرٹی کے ساتھ حدیث سنت اور یہ سارا آپ کی نظر میں ہے ڈاکٹر صاحب کے علاوہ کوئی شخص؟ آپ کے